آج تک کوئی مطلب ہے کہ ان کا کوئی کیا کہتے ہیں ان کا تھرمامیٹر اور ان کو چیک کرنے والا آج تک آلہ کوئی نکلا ہی نہیں ہے۔ اور وہ خطرناک بیماریاں ہیں، ایک تو نہیں بہت زیادہ ہے۔ جیسے ظاہری بیماریاں ہیں اسی طرح اندر دوستوں دل کی بیماریاں ہیں جو ظاہر دکھائی نہیں دیتی۔ مثلا ایک تکبر کی بیماری ہے، پہلے میں نے عرض کیا تھا، ایک انسان کے اندر تکبر آ گیا اور اس کا تو کوئی آلہ ہی نہیں ہے چیک کرنے کا۔ ایک بندہ یعنی اپنے آپ کو تو کہتا ہے کہ میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا ذلیل ہوں، میں بڑا جاہل ہوں، میں بڑا کمینہ ہوں، مجھے علم ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا مولوی بھی تو کہتے ہیں نا جی میں جی ہم خاک صاحب ہوں، جی میں احقر ہوں، میں سب جانوروں سے ذلیل ہوں۔ تو بندہ اس میں بھی ایک تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے دوستو، اس میں بھی ایک تکبر چھپا ہوا تھا جو بندہ اس طرح کرتا ہے۔ الا ماشاءاللہ کوئی اللہ والے بندے ہوں، اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر کہتا ہے جی نہیں جی میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو بڑا ذلیل ہوں، میں تو یہ رسوا ہوں، میں تو جاہل ہوں، میں تو جانوروں سے بھی ابتر ہوں، کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ تواضع کی نشانی ہے۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں اس کے اندر بھی ایک بڑی بیماری چھپی ہوئی ہے، وہ بھی تکبر کی ہے۔ اگر اس بندہ جب سامنے آپ کو کہے امتحان لینے کے لیے، آپ اگر اس کو کہتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں، میں اپنی طرف کہہ رہا ہوں جی میں ویسا میں یہ کم علم وغیرہ، اب میں تو ابھی مطلب یہ بتا بڑے اترا شترا باندھ کے بیٹھا ہوں، آپ مجھے بڑا ایک مفتی سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، اور واقعی ہوں تو کچھ بھی نہیں، طالب علم ہوں۔ لیکن اس کا امتحان لینے کے لیے اگر میں آپ کو کہوں کہ میں جاہل، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تو آپ بھی مجھے کہتے ہیں، اگر کوئی سامنے مجھے کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ بالکل جاہل ہیں، آپ تو کسی کام کے نہیں، آپ تو جانور ہیں، آپ تو ڈنگر ہیں، مثال ڈنگر ہے، تو مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دکھلاوے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں میں ڈنگر ہوں تو آپ کو کوئی سامنے کہے ڈنگر ہے تو بولے ہاں ٹھیک ہے کچھ ہو جائے، ایسے کوئی ہوگا آپ میں سے؟ میں تو اس طرح نہیں ہوں، آپ اگر ہو جائے تو ہو جائے ماشاءاللہ۔ دوستو یہ بیماریاں ایسی ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو، اور شیطان یہ میٹھا زہر اس انسان کے دل میں گھول دیتا ہے، خون میں۔ وہ تواضع کہتا ہے کہ ہم چو ما دیگرے نیست، ایک تکبر کرتا ہے، ہم چنی ما دیگرے نیست، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تکبر کرتے ہیں نا، بادشاہ کرتے ہیں، وزیر کرتے ہیں، منسٹر کرتے ہیں، اور کاؤنسلر بھی آج کل کرنے لگے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کاؤنسلر جو چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے ہمارے علاقے کے، ان کو بھی دیکھو وہ اپنے کپڑوں میں نہیں سماتے۔ تو ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے جو بندہ کہے ہم چنی ما دیگرے نیست، فارسی ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، آپ اس کو کہیں ہم چو ڈنگرے نیست، ہم چنی ڈنگرے نیست، تیرا جیسا ڈنگر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے سامنے مقابلہ کرتا ہے۔ الکبریاء ردائی فمن نازعنی فی ردائی کببتہ فی النار او قذفتہ فی النار۔ کبریائی میری چادر ہے، جو میری ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہاتھ ڈالے گا میں اسے جہنم میں اوندا کر کے ڈالوں۔ دوستو تکبر نہ کرے بندہ۔ تو یہ ایسی اندر کی بیماریاں ہیں، بندے کو پتہ نہیں۔ اچھا کپڑوں سے تکبر نہیں آتا، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے اچھا کپڑا پہن لیا، اچھے جوتے پہن لیے، اچھی ٹوپی پہن لی اور میں صاف ستھرا رہ گیا، نہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی بندہ جس کو ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ ان ثوبہ حسنا، ان الرجل ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اس کے کپڑے بھی صاف ہوں، اچھا خوبصورت ہوں، اور چپل اور جوتیاں بھی اچھی ہوں، یا رسول اللہ یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس میں نہیں آئے گا۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، دو چیز نشانیاں ہیں تکبر کی۔ الکبر بطر الحق، حق کو قبول نہ کرنا، حق کو قبول نہیں کرتا ہے بندہ۔ مولوی ایک مسئلہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے یار سارے سانگڑ کے مفتی اکٹھے ہو جائے میں نہیں مرنی گا، میں نہیں مانتا،
مولویوں کی تو بات میں مانتا ہی نہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی مسئلہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے ایک مسئلہ اس طرح ہے ایک اس طرح ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میں کسی کی بات ہی نہیں مانتا، مجھے جتنی آپ نے تقریریں کرے مجھے مسئلے سنا میں نہیں مانتا. یہ تکبر کی نشانی، یہ تکبر کرتا ہے. بھائی سارے علماء گمراہی پر تو متفق نہیں ہو سکتے نا. ایک دو مولوی چار پانچ ٹھیک ہے، اللہ معافی دے گمراہی سے بچائے آپ کو اور ہم سب کو، آمین تو کہیں. لیکن ساری دنیا سارے علماء گمراہی پر متفق دوستو نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے میں بات ہی نہیں مانتا، بس میں نے جو چیز دیکھی ہے بس میں وہی کروں گا، میں نے جو اپنے بڑوں سے سنی ہے وہی کروں گا، اس کے بعد تو میں نے کچھ کرنا نہیں ہے. یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے. انسان کے دل میں تکبر آ گیا. اچھا ایک مولوی ہے وہ امامت کرواتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، یہ بیچ میں مسئلہ آ گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے امام کا بیچ میں، ابھی نماز ہم کو پڑھا رہا ہے اس کی ہوا نکل گئی، اب وہ شرم کے مارے پوری نماز کرواتا ہے. یہ تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے. کیوں؟ اب یہ شرم کے مارے اب یہاں سے اٹھ کر مصلی سے کسی اور کو آگے کر کے صفیں توڑ کر نہیں جا رہا، اس لیے ایک شرم آئے گا کہ پوری دنیا جی پورے یہ طوبہ مسجد والے کہیں گے جی مفتی صاحب کی ہوا نکل گئی. بےزتی ہے نا مفتی کی، تو یہ بےزتی برداشت نہیں کرتا. یہ دوستو یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر. بند کریں بیٹے موبائل کو بند کریں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دوستو یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان کو نہیں پتہ لگتا، بالکل نہیں پتہ لگتا. حق بات کو قبول نہ کرنا کسی بھی چیز میں. اور دوسرے نمبر پر تکبر کی نشانی کیا ہے؟ وغمت الناس، بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. کہتا ہے کہ بس میں جی ایسا ہوں میں ویسا ہوں، باقی لوگ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سارا یہ ایسے جیسے میں نے کہا ڈنگر کی طرح ہے. اور یہ بندہ جو ہے لوگوں کو سب کو حقیر سمجھتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے استاد تھے جو انہوں نے مجھے دو موتی دیے ہیں نصیحت کے، 2 موتی. پوچھا کون سے موتی؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو مجھے موتی دیا ہے کہ آپ کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. میرے استاد نے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، چاہے کافر ہو اس کو بھی نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کل وہ کلمہ پڑھ کے اور مسلمان ہو جائے، آپ سے پہلے میرے سے پہلے جنت میں چلا جائے. حقیر نہ سمجھے کسی کو. یہ کفر اور منافقت اور شرک دوستو جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں. انسان تو خراب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، حضور کی امت کا بندہ ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہے، بے نمازی ہے، آپ تہجد گزار ہیں، اور لوگوں کو جو تہجد نہیں پڑھتے، فرض نمازیں جس سے رہ جاتی ہیں، داڑھی جس کی نہیں ہے آپ کو داڑھی ہے، آپ بغیر داڑھی والوں کو گندا کہتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. بھئی آپ کو کیا پتا اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہو کہ کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے اور داڑھی والا پیچھے رہ جائے، تو پھر